بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تاریخ اسلام سیریز ہمارے چینل پر جاری ہے اور پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ہجرت مدینہ تک کے حالات و واقعات آپ سے بیان کیے تھے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے مواخات کی، یعنی اسلامی بھائی چارہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر انصار اور مہاجرین کے بیچ میں قائم کیا۔ قرآن میں اعلان کیا گیا ہے کہ ایمان لانے والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس اخوت کے جذبے کو قوی تر بنانے کے لیے اپنے اصحاب میں مواخات قائم کی، یعنی دو شخصوں کو جو مختلف خاندان کے ہوتے تھے اکثر صفات اور عادات کی یکسانی پر نظر کرتے ہوئے ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ یہ مواخات ایک مرتبہ مکے میں مہاجرین کے درمیان قائم کی گئی تھی اور اس مواخات میں سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنانے کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کو جب کسی کا بھائی نہیں قرار دیا تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ میں اکیلا رہ گیا، اور پیغمبر نے علی سے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم کو میں نے اپنے لیے چھوڑ دیا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ بہرحال ہر ایک مہاجر کا بھائی ایک انصاری کو بنایا گیا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ جس طرح پہلے مواخات میں مہاجرین کے درمیان سے خاندانی تفرقے کا تصور ختم ہوا اور اس کے بجائے اوصاف اور اخلاق اقدار کی اہمیت کا احساس نمایاں ہوا۔ مثال کے طور پر آپ نے حضرت سلمان کا بھائی ابو دردہ کو بنایا، ابو ذر کا بھائی منظر بن عمیر کو بنایا، عمار یاسر کا بھائی حذیفہ یمانی کو بنایا، مصعب بن عمیر کے ساتھ ابو ایوب انصاری کو بھائی بنایا، زبیر بن عوام کے ساتھ سلامہ بن وطش، ابو عبیدہ جرح کے ساتھ سعد بن معاذ، حضرت عثمان کے ساتھ اوس بن ثابت، حضرت عمر کے ساتھ عتبان بن مالک اور حضرت ابو بکر کے ساتھ خارجہ بن زید کو بھائی بنایا، مگر اس دفعہ بھی آپ نے اپنے لیے اور حضرت علی کے لیے کسی انصاری کو بھائی ہونے کے لیے منتخب نہ کیا۔ ایک اور اہم کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ مسجد نبوی کی جو تعمیر کی جا چکی تھی اس کے ساتھ ہی ایک چبوترا تعمیر کروایا جس پر گھاس پھوس کی چھت ڈال دی گئی، جو صفح کے نام سے مشہور ہوا۔ اس چبوترے پر نادار اور مفلس مسلمان پڑے رہتے تھے اور اہل صفا یا اصحاب صفا کہلاتے تھے۔ سرکار رسالت مآب ان کی ضروریات کے کفیل تھے، آپ ان کے کھانے اور کپڑوں کی خبرگیری فرماتے اور اکثر اوقات ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے تھے۔ دوستوں، یہاں پر آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔